اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان طاہر محمود حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر ہمارا ایک تسلسل ہے، اور اسی تسلسل کو آج ہم دوبارہ سے جاری رکھتے ہوئے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جو مہمان ہیں عذرا ندوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج کا بھی پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا، پروگرام ہم وہیں سے شروع کریں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو میرا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی ہجرت کب ہوئی اور اس میں کتنی خواتین تھیں اور کیوں ہوئی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہجرت کے محرکات مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم تھے، بے انتہا ظلم و ستم ان پر ہوتا تھا، مذہبی آزادی بالکل بھی نہیں تھی، اور ان کو جو اپنے مذہبی فرائض تھے وہ بھی ادا کرنے کے لیے نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی غم گساری کرتے ہوئے ان کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو ہجرت حبش ایک جگہ ہے، یا حبشہ کہہ لیں، وہاں ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی، جو ایک گروپ کی صورت میں، ایک طائفے کی صورت میں مدینہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ ریزن تو یہی آپ کو بتایا کہ ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اب یہ جو ہجرت کر کے لوگ گئے، یہ پہلی ہجرت تھی۔ پہلی ہجرت اس طرح تھی کہ جب یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر، جس میں 4 خواتین تھیں اور اس میں 16 مرد تھے۔ ہجرت حبشہ میں جو سن 590 میں وقوع پذیر ہوئی، جس میں 4 خواتین اور 16 مرد تھے۔ اچھا، جو سب سے پہلی خاتون تھیں وہ حضرت عثمان بن عفان کی بیوی تھی، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو دوسری خاتون تھیں وہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھیں، اور جو تیسری خاتون تھیں حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ تھیں۔ اور یہ جو قافلہ ہے، یہ جب حبشہ پہنچا تو وہاں پر جا کر ان کو کافی پذیرائی ملی، اور انہوں نے کچھ ماہ وہاں پر اسٹے کیا۔ لیکن پیچھے سے مکہ میں مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان یہ افواہ اڑا دی گئی کہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے۔ تو جو ہجرت کر کے لوگ حبشہ گئے تھے وہ وہاں سے واپس آ گئے کچھ لوگ، اور واپس جب آئے ہیں تو پھر ان پر ظلم و ستم دوبارہ شروع کر دیا مکے کے مشرکین نے۔ تو اس طرح یہ جو پہلی ہجرت ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی 1 سال کے بعد، 6 نبوی سن میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک اور قافلہ جو 101 صحابہ پر مشتمل تھا اور اس میں 16 خواتین تھیں، یہ قافلہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دین کے لیے کچھ کام بھی کیا اور پرسکون زندگی گزارنے لگے، جس کی کافرین اور مشرکین کو بہت سخت تکلیف اور تشویش تھی۔ بالکل، یہ جب یہ باتیں سن کے ہمیں جو ہے نا وہ دور جاہلیت کی، اور وہ جو انہوں نے قریش مکہ نے ایک قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور غلامی کی ایک توق گلے میں ڈال دیتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں وہ ایسے گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور وہاں کا جو ایک واقعہ تھا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خطاب اور پھر وہ نجاشی کا دربار، اس کے اوپر کیسے روشنی ڈالیں؟ جی، یہ قافلہ جب وہاں پر گیا تو مسلمانوں کے خلاف
مشرکین مکہ نے وہاں پر بھی اس بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے لیے بدگمانی ڈالنے کی کوشش کی، اور کچھ کفار نے جب اس کا محل میں دربار لگا ہوا تھا نجاشی کا، تو اس میں مسلمان بھی تھے اور اس میں عیسائی بھی تھے اور اس میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، تو انہوں نے بدگمانی پھیلانے کے لیے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں مسلمان جو کہ ان میں یہ بہت ساری برائیاں ہیں اور یہ بہت غلط کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کو مانو اور نبی کو مانو، یہ سب غلط ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ میں یک طرفہ فیصلہ ہرگز نہیں کروں گا، میں مسلمانوں کی بھی بات بھی سنوں گا۔ تو حضرت جعفر طیار وہ محل میں نجاشی کے سامنے آگے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور خاص طور پر ان آیات کی تلاوت کی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ان کی کتاب انجیل میں بھی ہے۔ تو نجاشی نے جب یہ آیات سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو آیات ہماری کتابوں میں بھی ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں لوگ؟ تو یہ جس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا تو ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر نجاشی نے مسلمانوں کو پروٹیکشن دی، تحفظ دیا، اور انہوں نے کہا جو میری پناہ میں آ جائے گا وہ آج کے بعد میری امان میں ہے، اور اس شخص کو یا اس مسلمان کو کوئی بھی ایذا نہیں دے سکتا۔ تو یہ نجاشی کا واقعہ تھا۔ یہ ہجرت حبشہ کی پہلی بار میں، اور پھر جو دوسری بار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دوسری بار جب مسلمان گئے، جب دوبارہ آئے، تو پھر وہ جو دوسرا طائفہ یا دوسرا گروپ تھا انہوں نے بھی حبشہ میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا، اور وہ تھوڑا اچھا بہتر وقت گزارنے لگے اور دین کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ اچھا، بالکل درست فرمایا۔ یہ جو ٹینیور تھا اس میں دین اسلام کو کافی پذیرائی ملی اس ٹائم میں نجاشی کے دربار اور حبشہ میں رہتے ہوئے۔ تو کیا یہ جو نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کچھ کہتے ہیں کر لیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ اچھا، جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے نا، اس وقت تو نجاشی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اکثر کتابوں میں اور مختلف ائمہ کرام کی یہ آرا ہے کہ کچھ عرصے بعد، تاریخوں کا کوئی اس میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ عرصے بعد نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس واقعے کے دوران وہ عیسائی ہی تھا۔ بقیہ پروگرام کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔